بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج اس وقت جو کتابیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ دونوں کو پہچان چکے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ ہے آپ کی موجودہ عملی کتاب جو اس وقت آپ کے زیر تعلیم ہے۔ عملی کتاب حصہ دوم، اور یہ ہے عملی کتاب حصہ اول، جس کی تکمیل آپ الحمدللہ فرسٹ ٹرم میں کر چکے ہیں۔ دراصل آج کا جو سبق ہے اس کا کچھ حصہ عملی کتاب حصہ دوم میں ہے اور کچھ حصہ عملی کتاب حصہ اول میں تھا، جس کی تکمیل رہ چکی تھی۔ ہم نے بات کے لیے اٹھا رکھی تھی کہ انشاءاللہ دونوں حصے ایک ساتھ آپ کو وقت آنے پر پڑھائے جائیں گے۔ تو آج الحمدللہ وہ موقع آ چکا ہے۔ سبق ہے گنتی۔ سب سے پہلے عملی کتاب بک 1 ملاحظہ فرمائیے، آپ کے پاس رکھی ہوگی گھر پر، آپ اسے سامنے رکھ لیجئے بیٹا، تاکہ آپ بخوبی گنتی کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، عملی کتاب بک 1 سامنے رکھیے۔ جی بیٹا، عملی کتاب حصہ اول صفحہ نمبر 94۔ عملی کتاب حصہ اول یعنی فرسٹ ٹرم کی عملی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 94 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ عنوان ہے گنتی۔ گنتی جسے انگلش میں کاؤنٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ بیٹا، آپ چونکہ ریاضی کا مسلسل ایک پیریڈ لے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ گنتی آپ اچھی طرح سیکھ چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم آپ کو جو گنتی سکھا رہے ہیں دراصل وہ اردو عادات پر مشتمل گنتی ہے۔ اردو عادات پر مشتمل گنتی ہے۔ اردو گنتی اور انگلش نمبرز رائٹنگ دونوں کا طریقہ کار اور دونوں کا ضابطہ اور قانون ایک ہی ہے بیٹا، یکساں ہیں بالکل، بس شکلوں میں کچھ فرق ہے۔ اردو گنتی سیکھنے کے لیے بس آپ کو اردو گنتی کی مختلف شکلوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہوگا۔ باقی گنتی کا طریقہ کار جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا بالکل وہی ہے جو کہ انگلش نمبر رائٹنگ کا ہے۔ انگلش نمبرز کا اور اردو نمبرز کے لکھنے کا ایک ہی طریقہ اور ایک ہی ضابطہ اور قانون اور قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کم از کم 1 سے 10 تک کی شکلوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تاکہ اگر آپ کو کبھی زندگی میں اردو نمبر رائٹنگ کی ضرورت پڑی، یعنی اردو گنتی لکھنے کی ضرورت پڑی، تو آپ بخوبی اسے لکھ سکیں اور پہچان سکیں اور پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انگلش نمبر رائٹنگ میں جس طرح 1 ہوتا ہے تقریباً اسی طرح اردو نمبر رائٹنگ میں 1 ہوتا ہے۔ دونوں کی شکلیں تقریباً یکساں ہوتی ہیں، الف کی شکل سے ملتی جلتی شکل 1۔ انگلش نمبر رائٹنگ میں 2، انگلش نمبر رائٹنگ میں 2 یعنی کہ 2، اگر اسے اردو نمبر رائٹنگ میں لکھا جائے تو وہ یوں ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو انگلش کی شکل بھی واضح کر دیتا ہوں۔ 2 دیکھ رہے ہیں بیٹا، جبکہ اردو نمبر رائٹنگ کی شکل اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح 3 دیکھیے بیٹا، دیکھ رہے ہیں، اور اردو نمبر رائٹنگ میں 3 دیکھیے بیٹا، سین کی طرح 3 دندانوں پر مشتمل 3۔ اسی طرح 4 نمبر 4، اور 4 دیکھ لیجئے بیٹا، 4 دیکھ لیجئے، بہت آسان طریقہ، ایک چھوٹی سی آڑی لکیر اور پھر یوں 2 کی طرح۔ ٹھیک ہے، 5
5 اور اس کے ساتھ ساتھ 5 پان کے پتے کی طرح کی شکل 5 کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 6 آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا، جس طرح ہم نے 2 اوپر لکھا تھا بالکل اسی طرح 6 ہے، لیکن دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ 2 کی شکل دائیں جانب بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 6 کی شکل بائیں جانب بنی ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں بیٹا، دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ٹھیک ہے. انگلش نمبر رائٹنگ کا 6 دیکھ رہے ہیں بیٹا. اسی طرح 7 دیکھیے، اور یہاں دیکھیے 7. 8 دیکھ رہے ہیں بیٹا 8 اور 8 دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. اسی طرح انگلش نمبر رائٹنگ کا 9 دیکھیے، اور اردو نمبر رائٹنگ کا 9 دیکھیے. دونوں تقریباً یکساں ہیں، بس لکھنے کا تھوڑا سا فرق ہے جو کہ آپ نے میرے انداز سے دیکھ لیا ہوگا. اسی طرح انگلش نمبر رائٹنگ کا 10، ٹھیک ہے، اور اردو نمبر رائٹنگ کا 10 اس وقت آپ کے سامنے ہے. دونوں میں ایک مختصر چھوٹا سا فرق ہے، وہ جان لیجئے. وہ یہ کہ اردو گنتی میں جو 0 ہوتا ہے، جسے اردو میں صفر کہا جاتا ہے، 0 جسے اردو میں صفر کہا جاتا ہے، وہ ایک نقطے کی شکل میں ہوتا ہے، جبکہ انگلش نمبر رائٹنگ میں یہ جو 0 ہوتا ہے یہ دائرے کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی او سے ملتا جلتا ہوتا ہے. فرق آپ نے دیکھ لیا بیٹا. اگر آپ انگلش نمبر رائٹنگ میں لکھ رہے ہیں 10 تو وہ دائرے کی شکل میں 0 کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر آپ اردو گنتی میں لکھ رہے ہیں تو پھر دائرے کی شکل میں نہیں ہوگا 0، بلکہ صفر ہوگا، اور وہ صفر ایک نقطے کی شکل میں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، 1 سے 10 تک کی یہ گنتی خوب اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں، اور اعداد، یہ جو اعداد اور نمبرز ہیں ان کی آپ خوب اچھی طرح مشق کر لیں اور ان کی شکلوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تو آپ کے لیے باقی گنتی لکھنا بے حد آسان ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی گنتی لکھنے کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو اس سے قبل آپ کو انگلش نمبر رائٹنگ کا سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، یہ تو ہو گئی گنتی اور اس کی شکلیں. امید ہے کہ آپ نے شکلیں جان لی ہوں گی. اب ایک چھوٹی سی بات اور آپ سے کرنی ہے بیٹا، وہ یہ کہ آپ ان شکلوں کو 1 سے لے کر 50 تک، عملی کتاب حصہ نمبر 1 میں 1 سے لے کر 50 تک کی گنتی دی گئی ہے، اور عملی کتاب حصہ 2 میں 51 سے لے کر 100 تک کی گنتی دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو عملی کتاب حصہ اول دکھانے کا مقصد بنیادی یہی ہے تاکہ آپ کو 1 سے لے کر 100 تک کی گنتی خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے. اگر آپ کو 51 سے 100 تک کی گنتی لکھوائی جاتی تو یقیناً آپ بات کو اور گنتی کو اچھی طرح سمجھ نہ پاتے. ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، یہاں غور کیجئے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اردو ہند سے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اردو ہند سے. اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تلفظ. ہندسہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ہندسہ کہتے ہیں نمبر کو، اور ہندسے کا مطلب ہوا نمبرز. ٹھیک ہے. ایک نمبر کو اردو میں کہتے ہیں ہندسہ یا عدد. عدد بھی کہتے ہیں عین کے ساتھ. میں یہاں لکھ دیتا ہوں، عدد یا ہندسہ. ٹھیک ہے بیٹا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر. ٹھیک ہے. اور عدد کی جمع ہے اعداد. اسی طرح ہندسہ کی جمع ہے ہندسے. ٹھیک ہے. تو ہندسہ آپ کو جو یہاں اردو ہند سے لکھے ہوئے ہیں، اس کالم میں آپ کو نمبرز نظر آئیں گے اردو گنتی کے. ٹھیک ہے. تلفظ، انہی اعداد کو، انہی نمبرز کو یہاں حروف کی شکل میں لکھا ہوا آپ کو یہاں نظر آئے گا. مثال کے طور پر 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. آپ میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹا. 11, 12, 12 کے بعد بیٹا 13 کا عدد مس پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے، مسنگ ہے. 13 ہم تصور کر لیتے ہیں. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 اور 25. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 95. 50 تک آپ نے گنتی، 25 تک ملاحظہ فرمائی آپ نے گنتی. اب آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. وہ 13 جو یہاں پر مسنگ تھا وہ دراصل مس پرنٹ کی وجہ سے یہاں آ گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب دیکھیے 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 اور 50. ٹھیک ہے بیٹا. اس طرح آپ نے 1 سے 50 تک کی گنتی جانی. ٹھیک ہے. آپ کا کام کیا ہے بیٹا؟ آپ سب سے پہلے تو عملی کتاب حصہ اول سے یہ 1 سے 50 تک گنتی خوب اچھی طرح یاد کریں گے، اور کوشش یہ کریں بیٹا کہ آپ یہ گنتی اتنی تیزی سے اور اتنی اچھی طرح یاد کر لیں کہ آپ 1 سے 50 تک کی گنتی ایک سانس میں سنا سکیں. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو سنا رہا ہوں: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 اور 50. ٹھیک ہے بیٹا. بالکل اسی طرز پر آپ کوشش کریں گے کہ 50 تک گنتی آپ ایک سانس میں خوب اچھی طرح یاد کر کے گھر میں کسی بھی بڑے کو سنا سکیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بڑھتے ہیں عملی کام کی جانب. صفحہ نمبر 96 دیکھیے بیٹا. جی بیٹا. عملی کتاب حصہ اول کا صفحہ نمبر 96. اس صفحے کی تکمیل آپ اس وقت کریں گے بیٹا جب آپ گنتی اچھی طرح یاد کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا. بنا اس کے آپ نہیں کریں گے. اسی طرح پچھلے صفحے سے دیکھ کر بھی آپ اس کی تکمیل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ یہاں آپ کو ہندسے یعنی کہ نمبرز نظر آ رہے ہوں گے، اعداد. ٹھیک ہے. یہاں بھی آپ کو اردو کے مختلف اعداد نظر آ رہے ہوں گے. آپ نے انہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پہچاننا ہے اور پھر الفاظ میں یعنی حروف کی شکل میں یہاں انہیں تحریر کرنا ہے. مثال کے طور پر یہ کیا ہے نمبر؟ پہچانیے اسے. جی ہاں، کیا ہے؟ 15. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں تحریر کریں گے 15. 15. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح یہ کون سا نمبر ہے بیٹا؟ پہچانیے اسے. 8 اور 40 کیا ہوا؟ 48. اب دیکھیے ٹھیک ہے بیٹا. اس طرز پر آپ سوال نمبر 1 کی تکمیل کریں گے. اب آگے بڑھتے ہیں بیٹا. دوسرا سوال، اس میں ترتیب کچھ الٹ دی گئی ہے. وہ کیا ہے بیٹا؟ کہ یہاں الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو اعداد میں تبدیل کر کے لکھنا ہے. ہندسوں میں لکھنا ہے یعنی کہ نمبرز میں اور اعداد میں لکھنا ہے. خیال رہے کہ یہ نمبرز جو آپ لکھیں گے یہ اردو طرز گنتی کے ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا. انگلش نمبر آپ نہیں لکھیں گے بلکہ اردو نمبرز جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو پچھلے صفحے پہ دیے گئے ہیں، آپ بالکل اسی طرز پر لکھیں گے. مثال کے طور پر یہاں دیکھیے یہ کیا ہے نمبر؟ 7. کیا ہے یہ؟ 7. اب اردو کا 7 کس طرح ہوتا ہے بیٹا؟ جی ہاں، دیکھ رہے ہیں 7 نظر آ رہا ہے آپ کو بیٹا. اسی طرح دیکھیے بیٹا 35. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 35. 35 کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ 35. اب سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ جی ہاں 30 کا 3 لکھیں گے. ٹھیک ہے.
جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا 3 دندانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد 5 لکھیں گے، 30 اور 5 35۔ اس طرز پر آپ صفحہ نمبر 96 عملی کتاب حصہ اول مکمل کر لیں گے۔ عملی کتاب حصہ اول کی تکمیل کے بعد پھر آپ عملی کتاب حصہ دوم کی جانب بڑھیں گے۔ تو عملی کتاب حصہ دوم سامنے رکھیے، شاباش جی بیٹا۔ عملی کتاب حصہ دوم صفحہ نمبر 78، صفحہ نمبر 78 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا 1 سے 50 تک کی گنتی پر مشتمل عملی کتاب حصہ اول میں کام دیا گیا ہے۔ آپ نے نہ صرف اسے یاد کرنا ہے بلکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، اپنے گھر والوں کو سنانا ہے، اور 51 سے لے کر 100 تک 51 سے لے کر 100 تک کی گنتی پر مشتمل کام عملی کتاب حصہ دوم میں دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کام کیا ہے بیٹا؟ آپ کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ گنتی یاد کریں گے۔ تلفظ کی شکل میں دی گئی ہیں، آپ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اعداد کی شکل میں دی گئی ہیں، آپ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو تلفظ میں الفاظ دیے گئے ہیں انہیں یاد کر لیں تاکہ آپ کے تلفظ میں کوئی غلطی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60، یعنی کہ 51 52 53 54 56 57 58 59 اور 60۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ 61 62 63 64 65 66 67، یعنی کہ 67۔ 68 69 اور 70، یعنی کہ 70۔ 71 72 73 74 75 76 77 78 79 اور 80، یعنی کہ 80۔ 81 82 83 84 85، یعنی کہ 85۔ 86 86 87 88 89 اور 90۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 91 92، اسے 92 بھی کہا جا سکتا ہے اور 92 بھی کہا جا سکتا ہے۔ 91 اور 92 بھی کہا جا سکتا ہے اور 91 اور 92 بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے 91 اور 92 پڑھا اور کہا جائے۔ ٹھیک ہے، 91 92 93 94 95 96 97 98 99 اور 100۔ 99، یہاں ایک نون کا اضافہ کر لیجئے بیٹا، 99۔ ٹھیک ہے، اور پھر 100۔ اس طرح 100 تک آپ کی گنتی مکمل ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ اس گنتی کو بھی اچھی طرح یاد کر لیں گے 51 سے 100 تک، اور پھر اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو سنائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا بیٹا، آپ کوشش کریں گے کہ یہ گنتی بھی آپ ایک سانس میں یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے 1 سے 50 تک گنتی ایک سانس میں یاد کی تھی، اب اسی طرح آپ یہ گنتی بھی ایک سانس میں یاد کریں گے۔ اس طرح 1 سے 100 تک گنتی 2 سانسوں میں آپ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ 2 سانس میں 1 سے 100 تک گنتی سنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ گنتی یاد کر چکے ہیں، وگرنہ اسے یاد تصور نہ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جلد ہی بھول جائیں گے جب تک روانی سے یاد نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ کلاس میں ہوتے تو آپ کو اسی طرز پر یاد کروائی جاتی، آپ سے سنی جاتی، تاکہ زندگی بھر کے لیے آپ کو گنتی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اب بڑھتے ہیں عملی کام کی جانب بیٹا۔ اگلا صفحہ دیکھیے بیٹا۔ گنتی یاد کرنے اور سمجھنے کے بعد آپ اس گنتی کو 51 سے لے کر 100 تک نمبرز کی شکل میں لکھیں گے، یہاں پر یعنی ہندسوں میں، ٹھیک ہے، اعداد میں، اور یہاں حروف کی شکل میں لکھیں گے تلفظ کے ساتھ۔ یاد رہے بیٹا کہ آپ صفحہ نمبر 79 یعنی 79 مکمل کرتے ہوئے 78 سے مدد نہیں لیں گے، یعنی آپ پچھلے صفحے سے دیکھ کر یہاں تحریر نہیں کریں گے،
وگرنہ آپ کی گنتی ہمیشہ کے لیے کمزور رہے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب بالکل اسی طرز پر جس طرح عملی کتاب حصہ اول میں کام دیا گیا تھا، اسی طرز پر عملی کتاب حصہ دوم میں بھی کام دیا گیا ہے۔ یہاں پر اعداد موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان اعداد کو پہچاننا ہے اور پھر انہیں یہاں الفاظ کی شکل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے کام کرنا ہے۔ دوسرے کالم میں الفاظ جو دیے گئے ہیں، الفاظ میں جو گنتی دی گئی ہے، انہیں آپ نے یہاں اعداد میں تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، سب سے پہلا عدد جو آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ہے؟ یہ پہچانیے اسے، 57۔ کیا ہے بیٹا؟ 57۔ اب یہاں دیکھیے یہ کیا ہے بیٹا؟ 70 اور 8 کیا ہوا؟ 78، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں اسے الفاظ میں یوں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے 90 اور 8 کیا بنا؟ 98۔ کیا بنا؟ 98۔ آپ اس طرح صفائی سے یہاں لکھیں گے، ٹھیک ہے، 98۔ دوسرے کالم میں دیکھیے، مثال کے طور پر سب سے پہلا لفظ دیکھیے، الفاظ کی شکل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 53۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ 53۔ 53 کا مطلب کیا ہے؟ 50 اور 3۔ تو 50 کا ہم 5 لکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ 3 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرز پر ہم اسے مکمل کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں دیکھیے بیٹا کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ 84۔ 84 کا مطلب کیا ہے؟ 80 اور 4۔ 80 اور 4، تو 80 کا ہم 8 لکھیں گے یہاں پر بیٹا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم 4 لکھیں گے۔ اس طرح 84 نمبر بنا، ٹھیک ہے۔ اس طرز پر آپ انشاءاللہ گنتی کی تکمیل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا آپ کی یہ عملی کتاب تکمیل کو پہنچی اور آپ کی اردو پر مشتمل یہ کلاس مکمل ہوئی بیٹا۔ انشاءاللہ آپ کو کام کی تکمیل کے لیے اگلے ہفتے کا وقفہ دیا جائے گا ویڈیوز کا، ٹھیک ہے۔ آپ اس دوران کام بھی مکمل کریں گے۔ الحمدللہ بیٹا، اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم اس قابل ہوئے، یہ سنگ میل ہم نے عبور کیا اور اپنی کتاب کو تکمیل تک پہنچایا۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے بیٹا۔ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم اپنی کتاب کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ آپ چھٹیوں کے دوران یہ کام مکمل کر لیں تو پھر جب واپس تشریف لائیں اسکول میں تو ہم اثر نو دوبارہ یہ اسباق آپ کو پڑھائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا مت بھولیے گا بیٹا۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے علم میں اسی طرح اضافہ فرماتا رہے، برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔